بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دورہ تفسیر القرآن میں تسلسل کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم پہنچے ہیں پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 11، سورہ النور، آیت نمبر 39۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی انتہائی عجز و انکساری سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کا جو درس ہے وہ کافروں سے متعلق ہے اور کافروں کے اعمال کی مثال بیان دی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کافروں کے ذکر کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن، ہم اس پہ مر مٹتے بھی ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں، اور قرآن حکیم کی اور اس کے نسخے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے، بہت ادب اور احترام کرتے ہیں اپنی کتاب کا، اور زمانے میں مشہور ہے یہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ مسلمانوں کی کتاب کے اندر کافروں کا ذکر کائے کا؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ کتاب موضوع ہے انسان کا، اور انسان جتنے بھی ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اس کتاب کو بھیجا ہے۔ یہ کتاب کافر پڑھیں گے انہیں بھی سمجھ آئے گی، منافق پڑھیں گے انہیں بھی سمجھ آئے گی، مومن پڑھیں گے انہیں بھی سمجھ آئے گی، اور دنیا کے جدید ترین جتنے بھی جھوٹے مذہب ہیں ان میں سے جس مذہب کے ماننے والا بھی قرآن کی کوئی ایک سطر بھی پڑھے گا، رب اسے بھی اس کتاب کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن انسان کو اس کی اپنی حیثیت کا تعارف کراتا ہے، اور اس سے اس کے خدا سے ملاتا ہے۔ قرآن کافۃ للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کے پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کتاب کے پڑھنے کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ قادیانیوں کی جو کتاب ہے لعنت اللہ علیہم، روحانی خزائن، میں نے اسے خریدنے کی کوشش کی تو وہ خریدنے کے لیے بہت سارے دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن مجید ایسی بے عیب کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام لوگوں کے لیے بنایا۔ جس مذہب کا جاننے والا اپنے مذہب سے جتنا پیار کرتا ہے، ہر مذہب کی کتاب دوسرے مذہب والے کو سمجھ نہیں آئے گی، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر مذہب والے کو سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب پوچھیں گے تو کافر یہ عذر نہیں بیان کر سکیں گے کہ ہم تک پہنچا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا کتاب میں نے بھیجی تھی، اس کے اندر تو ذکر تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن یاد کراتا ہے، دعوت دیتا ہے کافروں کو بھی کہ وہ بھی جنت کی طرف آ جائیں۔ ان کے اعمال فیک ہیں، ان کے اعمال کھوکھلے ہیں، ان کے اعمال بالکل خالی ہیں، وہ اعمال کل عدم ہیں، ہونے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آج کی آیت میں جو خوبصورت مثال بیان ہوئی ہے، ہم ناولوں میں پڑھتے تھے، اس میں لفظ آتا تھا سراب، اسے کیا کون سا لفظ آتا تھا؟ سراب۔ بندہ صحرا سے گزر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں صحرا میں کوئی پانی نہیں ہوتا، صحرا میں سب سے زیادہ قلت پانی کی ہوتی ہے۔ تو ایک راہ بھٹکنے والا جب راہ کو بھول جاتا ہے اور صحرا میں چلنا شروع کر دیتا ہے اس امید پر کہ شاید میں سبزے تک پہنچ جاؤں، شاید میں زمین کے اس کنارے تک پہنچ جاؤں جہاں پانی ہو، جہاں ہوا ہو، جہاں سبزہ ہو، وہ چلتا رہتا ہے، چلتے چونکہ اسے امید کس کی ہوتی ہے؟ پانی کی،
تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے دکھائی دیتا ہے کہ سامنے بڑا خوبصورت باغ ہے، وہاں درخت ہیں اور درختوں کے نیچے پانی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں تو پہنچ آیا ہوں پانی کے قریب، درختوں کے قریب، سبزے کے قریب۔ لیکن وہ جس وقت اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہ ایک اور دشت ہوتا ہے، ایک اور صحرا کا بڑا میدان ہوتا ہے، وہ وہاں پہ آ کے مایوس ہو جاتا ہے کہ میری عقل نے مجھے صحیح منظر نہیں دکھایا۔ چونکہ انسان سوچتا ہے، ہر صحرا میں چلنے والے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور پھر کہانی بنانے والوں نے کہانی بنائی۔ میں سوچ رہا تھا یہ سراب لفظ کہاں سے آیا ہے، تو قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس سے آگے علوم پھوٹتے ہیں۔ آپ کی اردو کے 70% الفاظ قرآن مجید کے ہیں، یعنی اردو ادب جو ہے قرآن مجید سے بلڈ کیا گیا ہے۔ اب اس آیت کا صرف آپ ترجمہ سن لیں، صرف ترجمہ، آپ کو تشریح سمجھ آ جائے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اعمالہم، ان کے اعمال ایسے ہیں کسراب، کہ جیسے سراب ہو، بقیعۃ، چمکتی ہوئی ریت پر، یعنی سرسبز و شادابی اسے نظر آتی ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ میرے اعمال کیا ہیں، بڑے اچھے ہیں، آگے جا کے مجھے بڑا کام دیں گے۔ یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ پیاسا یہ گمان کرتا ہے کہ وہ پانی ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جاءہ، وہ اس کے پاس آ جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ کچھ چیز بھی نہیں پاتا۔ ووجد اللہ، اور وہ پاتا ہے اپنے قریب کس کو، اللہ تعالیٰ کو۔ فوفاہ حسابہ، تو پورا چکا دیا ہے اس اللہ نے اس کا حساب۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب آپ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت پر کسی چٹیل میدان میں خیال کرتا ہے، اسے پیاسا کہ وہ پانی ہے، حتیٰ کہ جب پینے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا، اور وہ پاتا ہے اللہ کو اپنے قریب، تو پورا چکا دیا اس نے اس کا حساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد کل کی آیت میں دوسری مثال بیان کی جائے گی۔ کافروں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اپنے تئیں بتوں کی جو عبادت کرتے ہو اسے صحیح سمجھتے ہو، بتوں کے آگے جو قربانی کرتے ہو اسے صحیح سمجھتے ہو، تم اپنے مذہب کے مطابق جو بھی غلط اور جھوٹا عمل کرتے ہو تمہارا گمان ہے کہ وہ ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن تمہیں اچھے عمل کرنے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ تم اپنے ذہن کے تخمینے کے مطابق عمل کر کے سمجھتے ہو یہ قیامت کے دن کام آئیں گے یا مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ کچھ کافروں کا یہ خیال تھا نا، کیا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی قیامت کے دن۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جو نامہ اعمال ہیں، تم جو عمل کر رہے ہو، جس کی تم پوری امید رکھتے ہو کہ یہ تمہیں کام دیں گے، یہ تمہیں کچھ بھی کام نہ دنیا میں دیں گے نہ آخرت میں دیں گے۔ اگر تم نے کام کرنا ہے تو قرآن کے مطابق عمل کرو، یہ قرآن تمہیں دنیا میں بھی نجات دے گا، آخرت میں بھی نجات دے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے درس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔